آیت نمبر 11 لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، یا کہیں انسان کے لیے؟ کس کے لیے؟ انسان کے لیے. لہو اس کے لیے، انسان کے لیے. معقبات باری باری آنے والے ہیں. من بین یدیہ اس کے آگے سے، کس کے آگے سے؟ انسان کے آگے سے. ومن خلفہ اور اس کے پیچھے سے. یحفظون جو حفاظت کرتے ہیں، ہو اس انسان کی، من امر اللہ اللہ کے حکم سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یغیر تبدیل نہیں کرتا، ما اس چیز کو، بقوم جو کسی قوم کے ساتھ ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یغیر وہ تبدیل کر لیں، ما اس چیز کو بانفسہم جو ان کے نفسوں میں ہے، ان کے دلوں میں ہے. وَإِذَا اور جب اراد اللہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرے، بقوم کسی قوم کے ساتھ، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ ارادہ کر لے، سوءً کسی برائی کا، فلا پس نہیں ہے، مردہ پھرنا، لہو اس کے لیے، پس نہیں ہے ہٹانا اس کے لیے. وما اور نہیں ہے، نہیں ہوگا، لہم ان کے لیے، من دون ہی اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، من وال کسی قسم کا کوئی کارساز. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باری باری فرشتے آتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے آگے سے بھی، اس کے پیچھے سے بھی. اس کو بچاتے ہیں ہر مصیبت سے، ہر شر سے. اس کو بچاتے ہیں شیطان کے حملوں سے، اس کو بچاتے ہیں دیگر مخلوقات کے حملوں سے، الا یہ کہ وہ مصیبت تقدیر میں لکھی ہو، وہاں سے فرشتے پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن ایسی مصیبت آ جائے انسان پہ جو تقدیر میں نہیں لکھی، یہ ممکن نہیں ہے. جب کبھی کوئی ایسی مصیبت آنا چاہے گی تو فرشتے موجود ہیں، باری باری آتے ہیں. اور فرشتوں کا انسان کے ساتھ گہرا تعلق ہے. کچھ فرشتے وہ ہیں جو انسان کی نیکیاں لکھتے ہیں، برائیاں لکھتے ہیں، اور کچھ فرشتے وہ ہیں جو انسان کو نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، اور کچھ فرشتے یہ ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو مصائب سے اور شر سے، مشکلات سے، ایکسیڈنٹ سے بچاتے ہیں. کہتے ہیں جی اچانک بچ گیا، بال بال بچ گیا. وہ کیسے بچا ہے؟ وہ اللہ کے فرشتوں نے بچایا ہے. کچھ اللہ کے فرشتے وہ ہیں جو آپ جانتے ہیں، جو عصر کے ٹائم آتے ہیں اور فجر تک رہتے ہیں یہاں پہ. پھر فجر کے ٹائم نئی ٹیم آتی فرشتوں کی، اور یہ دونوں ٹیمیں جمع ہو جاتی ہیں دو نمازوں میں. کون سی نمازوں میں؟ عصر کی نماز میں، فجر کی نماز میں فرشتوں کی دونوں ٹیمیں موجود ہوتی ہیں. اس سے پتہ چلا کہ مجھے اور آپ کو عصر اور فجر کی نماز کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے جو ڈیوٹی ختم کر کے واپس جاتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے جب تم گئے، اور جب واپس آئے تو کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہیں یا اللہ ہم گئے تو تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، آئے ہیں تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. تو کوشش کریں کہ میری طرف سے، آپ کی طرف سے بھی فرشتے یہی گواہی لے کر جائیں. آگے دوسرا جملہ اس آیت کا کہ اللہ نہیں بدلتا اس چیز کو جو کسی قوم کے ساتھ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ کسی قوم پہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ وہ واپس نہیں لیتا، اللہ ان نعمتوں کو چھینتا نہیں ہے جب تک کہ لوگ خود تبدیل نہ ہو جائیں. اگر لوگ پہلے نیکی پہ تھے اور برائی پہ آ گئے، پہلے اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے، اب نہ شکرے بن گئے، اب ممکن ہے کہ اللہ اپنی نعمتیں چھین لیں. جب تک لوگ نعمتوں کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کی بات مانتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں، نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے رہیں، اللہ اپنی نعمتیں واپس نہیں لیتا. اور یہ اللہ نے بات ایک فرد کی نہیں کی، پوری قوم کی بات کی ہے کہ اللہ تعالی نہیں تبدیل کرتا یعنی کہ ان نعمتوں کو، سے مراد وہ نعمتیں ہیں، اللہ تبدیل نہیں کرتا ان نعمتوں کو بقوم جو کسی قوم پہ ہیں، یہاں تک کہ وہ تبدیل کر لیں اس حالت کو، اس کیفیت کو جو ان کے دلوں میں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، فلا مرد لہ، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی طرف سے آنے والی برائی یعنی کہ عذاب کو ٹال نہیں سکتی. اللہ کا عذاب آ گیا، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اور جب یہ اللہ کا عذاب کسی قوم پہ آ جائے تو پھر ان کو کوئی کارساز نہیں ملے گا، کوئی مددگار نہیں ملے گا، کوئی ایسا نہیں ملے گا جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لے.
یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تفسیر صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔